میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلیم بن محمد رفیع اور یہ ہے میری یوٹیوب چینل۔ دنیا جب نیوکلیئر یا ایٹم بم کا سنتی ہے تو وہ کانپ جاتی ہے، اور کچھ لوگ جن کو یہ نہیں پتا کہ یہ کس قدر یہ خطرناک قسم کا یہ جنگ کا یہ ایک ہتھیار ہے کہ وہ میں ان کی خدمت میں کچھ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ جو لوگ تو اتنے پڑھے لکھے ہیں اور جن کو فزکس آتی ہے اور جن کو یہ جو نیوکلیئر جو بلاسٹ ہے یا ریڈیشنز جو ہیں، اور ریڈیشنز کا کوئی بھی جو زندہ چیز ہے، جو لیونگ چیز ہے، اس کے اوپر کتنا اثر ہے اور کتنے جو سینکڑوں سالوں تک وہ اس کا اثر ہے اور مستقل اثر ہے، اور وہ کس طریقے سے وہ جو ریڈیشنز جو ہیں جو یعنی بلاسٹ کے ساتھ جاسوس نیوکلیئر بام سے نکلتی ہیں۔ آپ کو یہ ایک چھوٹا سا میں ویڈیو دکھاؤں گا کہ آپ دیکھیں کہ 9 کلومیٹر کے ریڈیس میں کیا ہوگا، اور جو ہی آپ کا فاصلہ بڑھتا جائے گا، کچھ تو بالکل ایسے ایویپوریٹ ہو جائیں گے کہ جیسے ان کا کوئی جسم یا کوئی چیز ثبوت تھی نہیں، اور کچھ جو ہیں وہ اس کا جھلس کر ان کا یہ اثر ہوگا کہ نہ ان کا چہرہ، نہ آنکھیں، نہ ہونٹ، نہ دانت، نہ ہڈی، جو وہ آپ ان کو پہچان ہی نہیں سکیں۔ اور یہی حشر ہوگا آپ کے جو گائے، بھینس، لائف سٹاک، آپ کی مرغی، آپ کی یعنی کوئی اڑتی چیز، یہ یعنی کوئی چیز لیونگ جو ہے اس کے ساتھ ہی ہوگا، یہاں تک کہ اس زمین میں فصل بھی نہیں اگے گی، کوئی چیز بھی نہیں اگے گی۔ The world's largest nuclear weapon would vaporize everything within 5 kilometers and kill nearly everyone within 9. At 20 kilometers, most buildings would collapse and many would catch fire. Everyone would be injured and many would die. At 50 kilometers, people would see the flash and approach their windows before the pressure wave arrived, sending shards of glass into them. Russia has released long secret footage of the bomb's detonation, the largest explosion in history. The parachute allowed the pilots to travel 45 kilometers before the explosion. They had been given a 50% chance of survival. The shock wave caught the plane, causing it to drop a kilometer, but it landed safely. A mushroom cloud rose 70 kilometers high and 100 kilometers wide. تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ ایک تحفہ جو خدا نے آپ کو دیا ہے جس کا نام پلانٹ ارتھ ہے، آپ اس طرح کے جنگی ہتھیار استعمال کر کے آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ اور ان کے جو آپ نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب آپ نے ان کو اکٹھا کرنا شروع کیا تو آپ کس قدر فخر، غرور اور تکبر سے کہتے ہیں کہ جی روس کے پاس یہ 6000 سے زیادہ ہے اور امریکہ کے پاس یہ بھی تقریباً 5.5 یا 6000 کے قریب ہے۔ اس کے بعد آپ یہ جب دوسرے ملکوں کو جب باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں تو اس میں فرانس جو ہے وہ تشریف لے آتے ہیں، تو ان کے بھی 200-300 کے قریب ہیں۔ اسی طرح آپ برطانیہ کا کہتے ہیں تو ان کے پاس بھی یہ ہیں۔ جب کرتے کرتے آپ جب وہ روگ سٹیٹس، وہ الیجٹمیٹ سٹیٹس، وہ سٹیٹس جنہوں نے پوری دنیا کا جو ہے نا امن کو بیڑا غرق، خانہ خراب اور تباہ و برباد کیا ہے، انہوں نے بھی 90 بنا کے تو رکھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کے کہنے پہ انہوں نے اعلان نہیں کیا، کیونکہ اگر وہ اعلان کر دیں تو آپ کا قانون خاص طور پہ امریکہ کا کہتا ہے کہ آپ ان کو کوئی ایڈ نہیں دے سکتے۔ تو آپ نے تو ان کو $6 بلین کے قریب، چاہے سارے امریکن بھوکے مر جائیں، چاہے ان کی میڈیکی ایڈ آپ بند کر دیں، چاہے آپ ان کے ہاسپٹلس کلوز کر دیں، چاہے جو مرضی کریں، لیکن آپ نے اس اپنے الیجٹمیٹ چائلڈ کو آپ نے وہ اتنے پیسے سالانہ ضرور دینے۔ تو جب آپ کا یہ سوچ ہے، جب آپ کا یہ انصاف ہے اور آپ ایسے خطرناک قسم کے جو آپ نے وہ جو نیوکلیئر جو ویسل بامس ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں، میزائلس رکھے ہوئے ہیں، اور وہ آپ نے جہاز اور اتراتے ہیں کہ B-2 یہ وہ بمبر ہیں جنہوں نے ہیروشیما ناگاساکی کے اوپر ایٹم بم گرایا تھا۔ اسی طرح آپ کے مقابلے میں پھر انہوں نے روس نے بھی بنا کے اپنے ویسے ہی بڑے جہاز رکھے ہوئے ہیں جو نیوکلیئر بمس کو کیری کر سکتے ہیں، میزائل رکھے ہوئے ہیں جو کر سکتے ہیں۔ آپ کے دیکھا دیکھی پھر دوسرے ملکوں نے بھی کر لیا ہے، اور آپ کے
سامنے آپ کو ہے کہ انڈیا نے بھی بنا لیا، پاکستان نے بھی بنا لیا، آپ کے سامنے نارتھ کوریا نے بھی بنا لیا. مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ چاہتے کیا ہیں. اور اگر دیکھیں اس میں تو اس کا پھر سرغنہ جو ہے آپ کو وہ امریکہ ہی ملتا ہے. نہ امریکہ ہیروشیما اور ناگاساکی میں اس بم کو مارتا، نہ کسی کو اس کی یہ اس قدر خطرناک جو چیز دیکھنے کو ملتی کہ جس کا اثر ابھی تک 100 سال تک نہیں، ابھی کئی اور صدیوں تک رہے گا. کہ ابھی تک وہاں کینسر، ابھی تک وہ ڈیفارمڈ لوگ جو ہیں وہ دونوں شہروں میں ہیروشیما ناگاساکی میں آپ کو دیکھنے کو نظر آئیں گے. اور وہ ارتھ فلیٹ ہے، وہاں کوئی چیز نہیں اگتی. تو بجائے اس سے آپ کو کہ یہ آئے کہ یہ ہم اسے عبرت حاصل کریں اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی بتائیں. سائنسدان جو ہیں وہ کریں، یعنی رولز ایسے بنائیں کہ کوئی اس قسم کی لیتھل نہ بنا سکے، نہ استعمال کر سکے. آپ نے ایک دوڑ لگائی ہوئی ہے، ایک ریس بنائی ہوئی ہے. تو اب آ گیا پھر فلیش پوائنٹ. فلیش پوائنٹ تو پہلے بھی آئے تھے، لیکن شکر ہے خدا کا کہ جو سینٹی پریویل کی اور وہ نہیں کسی نے استعمال کیے. لیکن اب یوکرین کی جو انویژن ہوئی اور اس انویژن میں دیکھیں کہ دونوں طرف سے اعلان کیا ہو رہے ہیں. دونوں طرف سے وہ یہ چیلنج دیا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے ڈرا کے تو ہم تمہارے اوپر ایٹم بم گرا دیں گے، یعنی ہم نیوکلیئر سے تمہارے پہ حملہ کریں گے. یعنی وہ اب ابتدا چاہے امریکہ کرے یا روس کرے، دونوں ہی دنیا کو لے بیٹھیں گے. اور اگر یہ کریں گے، اور میں تو ایک جو دماغی کیفیت ہے، میں فرانس کے صدر کی بات کرتا ہوں جس نے مسلمانوں کے ساتھ بھی پنگا لیا اسلامو فوبیا پہ، اور قرآن پاک کے جو آراغ جلائے گئے اس کو بھی اس نے کیا. اور اس نے وہ کس طریقے سے پیرس میں وہ ایک آسیہ بی بی تھی جس کے اوپر الزام تھا، تو اس کی فوٹوز لگائیں. یعنی اس نے وہ کارٹونز کو سپورٹ کیا. اس نے یہ نہیں ایک جن پیغمبر خدا کی یہ اس نے شان میں گستاخی کی، یہاں تک کہ خود پبلک میں اس کے اپنے کسی فرانسیسی نے اس کو منہ کے اوپر 2 تھپڑ رسید کیے، لیکن وہ باز نہیں آتا. فرانس نے اس کو چنا ہے اپنے ایز اے صدر، تو وہ سب سے پہلے تو اس نے یہ اس کو ڈراوا دیا روس کو کہ تم جانتے نہیں ہو کہ فرانس کے پاس بھی ایٹم بم ہے. ارے بھائی خدا کا خوف کھاؤ، تو یہ پدی اور پدی کا شوربہ یہ تیرا نام و نشان نہیں رہنے دے گا روس. یا خدا نہ خاصا امریکہ کا کوئی بم تجھ پہ گر گیا تو بتا کہ تیرا فرانس کہاں ہوگا. تو کیوں کرتا ہے؟ اور تو کرے گا، تیرے دیکھا دیکھی انگلینڈ بھی جو ہے نا وہ بولنا شروع کرے گا. تو پہلے تو تم یہ یعنی توبہ کرو، کانوں کو ہاتھ لگاؤ، یہ نیوکلیئر بم جو ہے نا خود ہی ان کو ختم کرو. ان کو اس طریقے سے ان کو ڈیفیوز کر کے ان کے وہ تاکہ ایکسپلوڈ کر ہی نہ سکیں، اس کو ختم کرو. اور پھر ان دونوں جو جن ہیں، جو یہ بڑے جوائنٹس ہیں، ان سے ختم کراؤ، رشیا سے ختم کراؤ، امریکہ سے ختم کراؤ. کیوں کر رہے ہو؟ ایک پلانٹ ارتھ ہی تو ہے جس پہ ابھی تک کم از کم لائف ہے. تو تم تو چاند پہ جا رہے ہو، تو تم تو مارس پہ جا رہے ہو، تو تم تو اور زمینیں ڈھونڈ رہے ہو کہ جہاں پر جا کر تم آبادیاں بناؤ. تو تم تو اپنی جو اللہ نے تمہیں دی ہوئی ہے اس کو بھی نہیں سنبھال سکتے. اس کا جو تم حشر کر رہے ہو اور تم کرو. تو میں یہ جو انویژن ہوا ہے یوکرین کا، اس سے یہ میں ساتھ آپ کو ایک چھوٹا سا ویڈیو چلا رہا ہوں کہ آپ کو دکھانے کے لیے کہ جو ایٹم بم ہے وہ کیا کیا کر سکتا ہے، تاکہ آپ کی آنکھیں کھلیں اور آپ کو خوف میں مبتلا ہوں کہ اس وقت اگر کسی اور پاپولیشن کے ساتھ ہو رہا ہے، اس وقت اگر یوکرین میں ہو رہا ہے اور ساری دنیا اس وقت ڈری ہوئی ہے، اور یہ خدا نہ خواستہ امریکہ میں ہو. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ امریکنس کو یہ جو ہے یہ خاص طور پہ جو امریکن پبلک ہے، یا عورتیں ہیں، وہاں کے جو بچے ہیں، جو بوڑھے لوگ ہیں، یا بیمار لوگ ہیں جو ہسپتالوں میں، وہ انسان ہیں. یہ لیڈرشپ کا سارا قصور ہے جنہوں نے یہ کیا ہے. اس میں پبلک ہمیشہ ماری جاتی ہے. اور ایون اب روس میں جو ہو رہا ہے اس میں وہ پبلک تو نہیں ہے نا، اس میں تو جو روس کے جو لیڈرشپ ہے وہ انوالوڈ ہے. یہی اس میں یوکرین کی ہے. اگر جب اس کو پتہ ہے تو اس کو کیا تھا، اپنا ملک تباہ ہونے سے بچا دیتا اور کہتا کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے، میں نہیں نیٹو کا میں نہ ممبر بنوں گا، میں نیوٹرلی جیسے دوسری رشین ریپبلکس آزاد ہوئیں اور ہم آپ کے ساتھ ہمارے اچھے گڈ نیبر کے طور پہ رہیں گے، اور نہ ہم آپ کو کوئی تکلیف دیں گے نہ آپ ہمیں دیں، اور ہم تجارت بھی کریں گے،
آپ ہمارے سمندر جو ہے اس میں اپنے جہازوں کو آنے دیں، ہم آپ کے آنے دیں گے، آپ اپنی اسپیس میں ہمارے ہوائی جہاز آنے دیں، ہم آپ کے دیں گے۔ آپ نہیں، پہلے رہتے رہے ہیں، آپ حصہ تھے، آپ سوویت یونین کا حصہ تھے، تو اب آپ کو کیوں یہ اس تکلیف ہو رہی ہے کہ اگر وہ واپس جا رہا ہے؟ بلکہ اس کو سمجھائیں یوکرین کو کہ بھی سرنڈر کرو تاکہ وہ تم ہی پریزیڈنٹ چلے رہو، نیگوشیٹ کرو اس کے ساتھ، پیوٹن کے ساتھ، کہ جی اسی کو ہی صدر رہنے دیں، یہ دوست کی طرح آپ کے ساتھ رہے گا۔ اور آپ بجائے یہ کرنے کے آپ نے اپنا چیف آف آرمی اسٹاف وہاں بھیج دیا کہ وہاں سے جا کر اڑاؤ، تاکہ اس ملک کا بھی بیڑا غرق ہوگا۔ اب جہاں سے وہ ہوائی جہاز اڑ کے بمبارمنٹ کرے گا تو وہ ظاہر ہے کہ وہ رشیا اس کو چھوڑے گا۔ تو آپ کیوں کر رہے ہیں یہ؟ اب یعنی خود آپ پولینڈ کو آپ آگ میں جھونک رہے ہیں، آپ رومانیہ کو آگ میں جھونک رہے ہیں۔ آپ پہلے یوکرین کا جو ہے اس کا مسئلہ دیکھیں کہ اس کی جو ریپرکشنز ہیں پورے یورپ میں کیا اثر ہونے والا ہے، کہ صرف گیس کے بند ہونے سے، اور یہ جو آئل کے اوپر آپ کر رہے ہیں، اور پھر آپ کو خود دیکھیں کہ کس طرح آپ اپنی تباہی کی طرف خود جا رہے ہیں، کہ آپ کا جو ساری زندگی جو اس میں آپ ٹریڈ کرتے رہے ہیں ڈالر سے، وہ ختم ہونے والا ہے۔ آپ نے کریڈٹ کارڈ ان کا ویزا بند کر دیا، ماسٹر کارڈ بند کر دیا، انہوں نے متبادل وہ یونین کارڈ اب چائنا والا لے آئے۔ آپ نے وہ سوئفٹ کوڈ بند کر دیا، انہوں نے اس کا متبادل چائنا کا وہ کوڈ لے آئے۔ 80 ملک تو پیسے ہی اس پہ تجارت کر رہے ہیں۔ اب وہ کہتا ہے میرے سے گیس لینی ہے تو میں سونے میں لوں گا یا روبل میں لوں گا، تو کیا کرو گے؟ یا یوان میں لوں گا جو چائنا کی ہے۔ تو کہاں کھڑا ہے؟ آنکھیں کھولو، امریکہ کو بلکہ سمجھاؤ کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ امریکہ کو میرے تو نظر میں اپنی پاپولیشن کے لیے ان کا بے حد مسائل آنے والے ہیں۔ جب وہاں لائنیں لگیں گی وہاں پیٹرول پمپس کے اوپر گیس لینے کے لیے، تو مجھے سمجھ میں نہیں لاتی یہ اتنا یہ سینئر یہ پولیٹیشین تھا، اور یہ نائب یہ پریزیڈنٹ رہا ہے، یعنی وائس پریزیڈنٹ رہا ہے اوباما کے ساتھ، یہ اس کو کیا یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس الٹیمیٹلی اگر اتنا دبائے گا تو یہ ہوگا؟ اور اب آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ اس کی صرف یہ جو ایز اے سپر پاور ہی نہیں ختم ہو رہا، بلکہ اس نے پوری اکانومی یعنی پورے یورپ میں اس نے میری نظر میں آگ لگا دی ہے۔ اور اس آگ کو جتنی جلدی بجھایا جائے، اور اس میں یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کچھ نہیں کر سکے گی، یہ میری بات یاد رکھیں۔ اگر وہ کشمیر کے لیے کچھ نہیں کر سکی، فلسطین کے لیے کچھ نہیں کر سکی، روہنگا کے لیے کچھ نہیں کر سکی، اسرائیل کو نہیں ختم کر سکی، اور اس کو کوئی 2 ریاستیں بنا کر اس کو تھوڑا سا حصہ دے کے تو کہیں ٹھیک ہے تھوڑے سے تم لے لو، جو ہے تھوڑے سے یہودی آ جاؤ، باقی جو باہر سے سارے آئے ہو گیٹ آؤٹ، وہ نکالو ان کو وہاں سے۔ تو تمہارا کیا کام ہے؟ جس جگہ سے جو اس کی شہریت ملے، چاہے وہ رشیا سے آئے تھے، چاہے وہ جرمنی سے آئے تھے، ان کو واپس جاؤ، ان کو دیکھو، ان کے دیکھو کہاں وہ پیدا ہوئے تھے، اینڈ سینڈ دم بیک۔ وہ ساری جگہ خالی ہوگی تو سارے فلسطینین ریفیوجیز واپس آ سکتے ہیں۔ کشمیر میں بھی یہی کرو، نکالو اس کو۔ یہ مودی کا جو اس نے بنائی ہوئی یہ RSS جو نازی ایک اس نے وہ سارا جو اس کے ایکسٹریمسٹ ایک ہندوتوا وہ جو اس کی آئیڈیالوجی ہے، اور کیا انڈیا کا سارا کبھی ایسے تھا؟ ارے یہ وہ تو نان الائن کنٹری تھا، موسٹ ٹالرنٹ تھا، وہ پلورلزم پہ بلیو کرتا تھا، لوگ جاتے تھے رام رام کرتا تھا، ہندو کبھی لڑتا ہی نہیں تھا۔ یہ کوئی عجیب قسم کا تماشا گیر آ گیا ہے جس نے آ کے پوری نفرت کو اس سے بویا ہے کہ پورا ہندوستان اس وقت نفرت سے ابل رہا ہے، اور اسے سوائے بدبو کے اس کو نہیں آئی، پوری دنیا خائف ہے کہ یہ ہندوستان کس ڈگر پہ چل پڑا ہے۔ تو اب یہی اگر نہیں یہ جلدی یوکرین اور رشیا کا ہوگا، تو میں نے آپ کو تھوڑا وہ ویڈیو ایٹم بم کا دکھایا ہے کہ پھر تیار ہو جائیں، پھر آپ خود اپنے پلینٹ کو، اپنے گھر کو آپ خود آگ لگا رہے ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ کہ ہم آنکھیں کھولیں گے اور اس کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے ختم کرائیں گے، اور یہ روپ ڈالنا اور سپر پاور کہنا یہ ختم کریں گے۔